سیاست منع ہے. ہم لوگوں کو پاکستانی اداروں کے اندر تاریخ کے نام پر کافی ساری کہانیاں سنائی جاتی ہیں جن میں حقیقت تھوڑی کم ہوتی ہے اور افسانے تھوڑی زیادہ ہوتے ہیں, ایگزیجریشن تھوڑی زیادہ ہوتی ہے. اس کو ہمیں تاریخ کہہ کے جب پڑھا دیا جاتا ہے تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ اگر یہ سب کچھ اتنا عظیم تھا, اگر محمد بن قاسم اتنے زبردست چیز تھے, اگر محمود غزنوی نے ایک عبادت گاہ کے اوپر ریڈ کر کے وہاں سے چیزیں چرا کے بہت کوئی عظیم فتح کی تھی, تو پھر یہ ہمارے ساتھ اب ہمارا حال ایسا کیوں ہے؟ ہم عرب ہیں تو وہ زیادہ عظیم ہوتے ہیں, وہ انسان ہم سے بڑے ہوتے ہیں, وہ پیورر ریس ہیں, وہ پیورر بریڈ ہیں. یہ سارے سوالات جب سامنے آتے ہیں تو خیال آتا ہے کہ اصلی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے. پھر جب وہ کیا جاتا ہے تو ایک تھوڑی سی مایوسی ہوتی ہے. ہم اس شو میں, آج کے شو میں ہم نے دعوت دی ہے حسن نثار صاحب کو, جو کہ ہر تھوڑے گھنٹوں کے بعد, جن کی ایک پرومو ٹیگ لائن ہے کہ جو قومیں تاریخ کو مسخ کرتی ہیں تاریخ انہیں مسخ کر دیا کرتی ہے. لیکن ہم اینشنٹ ہسٹری آف پاکستان میں اس علاقے کے, اس خطے کے نہیں جائیں گے کیونکہ وہ میرے خیال سے تھوڑا زیادہ ایکیڈیمک ہو جائے گا فار دا مین اسکرین. لیکن ہم پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے سوالات کرنے کی کوشش کریں گے. حسن نثار صاحب کا نظریہ جاننے کی کوشش کریں گے, وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کہاں کہاں کس طرح کے پروپیگنڈا کا استعمال کیا, اور یہ پاکستان موومنٹ جب چلی اور پھر پاکستان موومنٹ میں جو لوگ شامل ہوئے, اور پھر اس کے بعد پاکستان کے اندر تاریخ جو لکھی گئی اور جو تاریخ ہمارے ہاں آج پڑھائی جاتی ہے, جس کے اندر ایوب کے زمانے میں ایوب کا دور سنہرا ہوتا ہے, بھٹو کے زمانے میں بھٹو کا دور سنہرا ہوتا ہے, نواز شریف کے زمانے میں نواز شریف کا دور سنہرا ہوتا ہے, ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں امیر المومنین صاحب ضیاء الحق صاحب کا دور سنہرا ہوتا ہے, اور پھر مشرف صاحب کے زمانے میں تاریخ پھر سے ری ریٹ کر دی جاتی ہے. تو جو لوگ یہ ساری تاریخ پڑھتے ہیں یا جو پڑھانے والے بیچارے ہوتے ہیں, ان کو اگر حقیقی تاریخ ہم سنا سکیں یا ایک نظریہ کم از کم سامنے لا سکیں کہ دا مرڈر آف ہسٹری کے عزیز صاحب نے لکھی تھی, آئی تھنک ایوری ون شوڈ ریڈ اٹ. اگر آپ کو ملے وہ کتاب, پاکستان کے اندر کتابیں پڑھنے کا کلچر میرے خیال سے اب اٹس ڈیڈ اینڈ ڈائنگ, لیکن پھر بھی دیٹ از اے بک دیٹ ایوری ون شوڈ ریڈ. حسن نثار صاحب, ہم اگر تاریخ سے شروع کریں سر, 1947 سے ذرا سے پہلے سے شروع کریں. یہ خلافت موومنٹ کے بعد جب ایک تھاٹ پروسیس چل گیا تھا کہ جی اب مسلمانوں کا ایک الگ حصہ, پھر کنفیڈریشن تقریباً بن گئی, پھر کنفیڈریشن نہیں بنی. سر اس زمانے میں پروپیگنڈا کیا تھا؟ اس زمانے میں آپ کے جیسے لوگ کیا لکھا کرتے تھے؟ آپ جو صحافی جو ہوتے تھے, ابوالکلام آزاد صاحب ایک طرف لکھتے تھے تو یہ شوکت علی اور کاشف علی جوہر صاحب دوسری طرف لکھتے تھے. ایک پروپیگنڈا آرٹسٹ تھے, ایک نظریات کے ایک آئیڈیولوجیکل لوگ تھے. آپ کیا سمجھتے ہیں اس زمانے میں کیا آئیڈیالوجی تھی؟ نہیں, آئیڈیالوجی تو نہ تب تھی نہ اب ہے. بنیادی بات سے بات شروع کرتے ہیں. ہسٹری کا لفظ نکلا ہے ہسٹوریا سے. اس کا مطلب ہے فیکٹ شیٹ تیار کرنا, فیکٹ فائنڈنگ. ہم نے تاریخ کے نام پہ جھوٹ بولا ہے, اپنی نسلوں کو جھوٹ پہ پالا ہے. ایک بات تو یہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے. دوسری بات پاکستان کے حوالے سے جس کا میں آج تک مجھے کوئی تسلی بخش جواب نہیں دے سکا, کہ آج بر صغیر کا مسلمان جو ہے وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے. 19 کروڑ کے لگ بھگ پاکستان, اتنا ہی پلس مائنس انڈیا میں خوار ہو رہا ہے, اور اتنا ہی بنگلہ دیش میں. یہ کیا کمال کی اسٹریٹجی تھی جس نے 3 ٹکڑوں میں بانٹ دیا. ایک اور بات, جو پاکستان پہ قبضہ ہوا فیوڈلز کا, چونکہ مسلم لیگ سوائے, دیکھیں کتنا بڑا المیہ ہے یہ, کتنی بڑی ٹریجڈی ہے کہ پاکستان کہا جاتا ہے, جو ملبہ ڈالتے ہیں کہ جو قائد اعظم نے بنایا اور خواب دیکھا اقبال نے, وہ بھی لوور مڈل کلاس کے تھے, اقبال صاحب, اور جناح صاحب بھی لوور مڈل کلاس کے تھے. ہائی جیک کر لیا ایک کا خواب اور دوسرے کی تعبیر. دونوں کے آگے کوسچن مارکس ہیں, لیکن چلیں جو پڑھایا جاتا ہے اس کی روشنی میں بات کر لیتے ہیں. وہ موٹے پیٹوں والے, بڑی بڑی گردنوں والے, مونچھوں والے, انگریزوں کے دلال ٹائپ لوگ. یہ ریکارڈ کی بات ہے, میں اسکرپٹ میں نے نہیں لکھا. اتنی ان کی شرمناک اور گندی تاریخ ہے جس کا حساب کوئی نہیں. یہ ملک ہائی جیک ہو گیا اور اب تک ہے. کانگریس کو چونکہ انلائٹن کلاس, ان کی بزنس کلاس, برلا ٹاٹا ٹائپ, وہ لوگ اس کو چونکہ سپورٹ کر رہے تھے, اس لیے وہاں فیوڈلزم ختم ہو گئی. یہاں
ملا، ملٹری، جاگیردار، یہ اس طرح کے لوگ ان کا ایک اتحاد جو آج تک قائم ہے. اور ظلم عظیم دیکھیں آپ، اس ملک میں شریعہ کے نام پہ یہ کہا گیا کہ جاگیرداری جائز ہے. تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ عالم اسلام میں ایک بہت بڑا تنازع کھڑا ہوا تھا جب یہ ایران، عراق، شام، دمشق یہ سارے فتح ہوئے تو ظاہر ہے کروڑوں ایکڑ اراضی موجود تھی. تو ایک لابی تھی جس نے کہا، ایک گروہ تھا اور وہ اکثریت میں تھے، جنہوں نے کہا جی کہ ہمیں جاگیریں دی جائیں. حضرت عمر بن خطاب بہت عالی شان آدمی تھے، انہوں نے کہا نہیں، قرآن کی روشنی میں یہ مال غنیمت نہیں ہے، یہ مال فے ہے، یہ اسٹیٹ اونڈ ہوگا، مال غنیمت ہے جو تقسیم ہوتا ہے. وہ لابی چونکہ اکثریت میں تھی اور بہت طاقتور لوگ تھے، بڑے مؤثر لوگ تھے، بڑے معتبر لوگ تھے، اور ان کے لیڈرز میں سے سیدنا بلال بھی تھے. تو انہوں نے کہا اس طرح غلط روایت اسلام میں پڑ جائے گی جاگیرداری کی، تو میں نے نہیں یہ ہونے دینا. اور اتنا پریشر بلڈ کیا ان حضرات نے کہ حضرت عمر کو حضرت علی سے رابطہ کر کے انہیں کانفیڈنس میں لینا پڑا، ان کے ساتھ یہ شیئر کرنا پڑا مسئلہ. انہوں نے بھی حضرت عمر بن خطاب کو سپورٹ کیا. اور پھر دنیا کی تاریخ کی بات نہیں، اسلام کی تاریخ کی بات نہیں، پوری دنیا کی تاریخ میں پہلی بار اگر کہیں لینڈ ریفارمز کمیشن بنا تو وہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانے میں بنا. آج یہ کیا تعویلیں گھڑتے ہیں، یہ کیا حرکتیں کرتے ہیں، کس کی یاڑ میں؟ وہ جو اقبال نے کہا تھا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں. تو یہ جاگیرداروں کے اور جرنیلوں کے ہتھے چڑھ گیا. تھرڈ کلاس قسم کے موقع پرست پولیٹیشنز تھے. جناح صاحب تو آتے ہی رخصت ہو گئے. یہ کتنی دلچسپ اور کتنی عجیب بات ہے. دیکھیں فوج کا رویہ، یہ وہی آرمی تھی، یہ برٹش انڈیا کی ایک ہی طرح کے ٹرینڈ سولجر، ایک ہی اداروں کے پڑے ہوئے، ایک ہی اساتذہ کے تربیت یافتہ، جو فوجی جی ہمارے حصے میں آئے اور جو فوجی انڈیا کے حصے میں آئے، وہ سب ہی ایک گود میں انہوں نے پرورش پائی تھی، ایک ہی طرح کا دودھ پیا تھا، ایک ہی طرح کی ان کی تربیت تھی. بھارت میں فوج نے کبھی جرت نہیں کی، ادھر یہ کبھی باز نہیں آئے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہاں مٹیریل بڑا لالچی، بڑا گھٹیا، بہت بے ایمان تھا. اور یہاں میں ایک اضافہ کر دوں آپ کو کہ ہائیجین جو ہے فائنینشیل ہائیجین ہی نہیں ہوتی. ایک آدمی اگر دیانتدار ہے لیکن اقتدار کی ہوس کا مارا ہوا ہے تو وہ مالی طور پہ بددیانت آدمی سے بھی زیادہ خطرناک ہے. تو یہ جو ہم کچھ لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہیں نا کہ ان کی جرابیں پھٹی ہوئی ہوتی تھی فلانا، نہیں، یہ غلط ہے. چیزوں کو دیکھنے کا یہ رویہ درست نہیں. یہاں لیٹ می ایڈ ایک پارلیمنٹرین کا جملہ کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو ڈسٹارٹ کرتی ہیں، اس کو توڑتی مروڑتی ہیں، ان میں گند ایڈ کرتی ہیں، اینگلنگ کرتی ہیں، ان کی حالت ایک ایسے بوڑھے جیسی ہوتی ہے جس کی نظر بہت ہی کمزور ہو چکی ہو، اس کو دھندلا دکھائی دیتا ہو اور وہ اپنی نظر کی اینک اپنے ہاتھوں سے توڑ دے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنی نسلوں کو جھوٹ فیڈ کرتے ہیں تو وہ ان کے پاس فیکٹ شیٹ ہوتی ہیں. آپ اگر اعداد و شمار ڈیٹا اگر کمپیوٹر کو بھی آپ درست فیڈ نہیں کریں گے تو ایون کمپیوٹر ول ناٹ بی ایبل ٹو گیو یو دا رائٹ آنسر. تو انسانی دماغ تو بالکل ہی اور چیز ہے. اگر آپ نے ان کو ان چیزوں پہ پالا ہوگا، اس جھوٹ پہ، اس گندگی پہ، غلاظت پہ، ان کو کبھی فیکٹس ہی نہیں بتائے ہوں گے. میں آج سوچتا ہوں کہ ہمارے سامنے اگر اتنی ڈسٹورشن ہے تو ہمارے وہ جو بادشاہ ہوتے تھے، یہ ایک اور بہت بڑا جھوٹ ہے. بر صغیر پہ مسلمانوں کی 1000 سال حکومت تھی. اس سے بڑی لغو بے بنیاد جھوٹی بات ہو ہی نہیں سکتی. مسلمان بیچارے کو تو 2 وقت کی روٹی محاورہ میں نے نہیں بنایا. 2 وقت 3 وقت کے کھانے کا تصور نہیں تھا بر صغیر میں. مسلمان جس دن کھچڑ کھا لیتا تھا اس دن اس کی بیچارے کی عید ہو جاتی تھی.
یہ پاکستان بننے کے بعد ایک ٹریڈیشن رہی کہ پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا تھا. شادی والے گھر میں جاتے تھے, اس وقت تک جوتا بغل میں ہوتا تھا, گھر کے قریب پہنچ کے تو وہ جوتا پہن لیتے تھے بیچارے. ٹھیک ہے, ان کی رتل تو دیکھیں, تاریخ بادشاہوں کی رہائش کا اور ان کی بود و باش کا اور ان کے لاجسٹکس کا نام نہیں ہے. کسی بھی حکمران کی اگر اصل اوقات دیکھنی ہو, اس کا اصل چہرہ دیکھنا ہو, تو دیکھیں کہ اس کے دور میں عوام کے سال میں تھے. تو یہ جو جھوٹ پڑھایا جاتا ہے 1000 سال بر صغیر مسلمانوں کی حکومت ہی ایک آرگیومنٹ ہے میرا. میں جہاں رکھتا ہوں گونگے ہو جاتے ہیں. پہلے جو دم پہ کھڑے ہوتے ہیں نا ٹھیکیدار جو بہت بنتے ہیں, وہ بڑبڑ باتیں کرتے ہیں, آرگیومنٹ کوئی نہیں. میں کہتا ہوں کہ اگر 2011 میں تمہارے حکمران اتنے ظالم ہیں, یہ اتنے سفاک ہیں, یہ اتنے بے حس ہیں اور اتنے بے غیرت ہیں, تو اس سے اندازہ نہیں لگتا کو پاگل ہو, کو بھس برائے بھیجا نہیں ہے کہ 2011 جب دنیا گلوبل ویلیج بن چکی ہے, لائیو پوری دنیا ایک دوسرے کی صورتحال دیکھ رہی ہے, جاپان میں کیا ہو رہا ہے, امریکہ میں کیا ہو رہا ہے, ہم یہاں بیٹھے دیکھ رہے ہیں, ہر چیز کوئی مطلب کمیونیکیشن اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے. اگر اس عالم میں بھی یہ اپنی رہائش گاہوں کے باہر رکاوٹیں کھڑی کر کے عوام کی توہین و تذلیل کرتے ہیں, اگر یہ ملک کو لوٹتے ہیں. میں ممتاز بھٹو صاحب کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا کہ یہ ماس کھا چکے ہیں اس ملک کا, اب یہ ہڈیاں کھا رہے ہیں. اگر آج یہ اتنے بے شرم بے حیا ڈھیٹ, اولادیں سوار کی ہوئی ہیں, جائیدادیں باہر رکھی ہوئی ہیں, بچے باہر چھوڑے ہوئے ہیں, خود یہ اس ملک کو اس قابل نہیں سمجھتے, معاف کیجئے اتنا تھرڈ کلاس سمجھتے ہیں اسے, کہ اس کا کوئی آدمی علاج کے لیے انگلینڈ جاتا ہے, کوئی دبئی جاتا ہے. ذرا اندازہ لگائیں دبئی چیز کیا ہے. جمعہ 8 دن کی پیدائش ہے, خاک اڑتی تھی کل تک وہاں. ٹھیک ہے, یہ وہاں جاتے ہیں. ان کو یہاں اپنے بچوں کو گوارا نہیں ہے یہاں کی تعلیم, چونکہ جانتے ہیں کہ گھٹیا ہے. ان کو علاج بارے میں نہیں, جانتے ہیں کہ تھرڈ کلاس ہے اور گھٹیا ہے. یہاں 2 نمبر دوائیں ہوتی ہیں, یہاں ڈاکٹرز جو ہیں وہ یہ ملک ہے, ایک ڈاکٹر دن میں 40 پیشنٹ. ویسٹ کا میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا, کہیں کو 8 یا 9 پیشنٹ دیکھے, انہوں نے اس کو سمن کر عدالت میں طلب کر لیا. انہوں نے کہا تو کرتا کیا ہے, تو ڈاکٹر ہے, کسائیہ کیا ہے, تو اتنے پیشنٹ تو نے دیکھے کیسے. یہاں ننگا چٹا اس ملک میں عوام کے ساتھ ظلم ہوتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جاؤ, وہ آپ کو بے شمار ٹیسٹ لکھ دے گا, چونکہ اس نے لیبارٹریز میں اپنا حصہ رکھا ہوا ہے, کہے گا فلاں لیب سے کرائیں, ٹیسٹ بھی لکھ دے گا, دوائیاں بھی لکھ دے گا. اندازہ لگائیں کانٹرڈکشن کا, ان کی بےہودگی, ان کی بدذوقی, بدتمیزی, ان کے ظلم کا, ان کی بے حیائی کا اندازہ لگائیں کہ بھائی اگر تو تم دوائی دے رہے ہو اس کا مطلب ہے تم نے ڈائگنوز کر لیا ہے, اور اگر کر لیا ہے تو پھر ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں. غریب آدمی کے لیے تو بہت مہنگا ہے وہ. اگر نہیں کیا تو ٹیسٹ لکھو, دوائی کیوں لکھ رہے ہو. لیکن نہیں ہو رہا ہے, کارروائیاں ڈالتے ہیں. ہمارے پل بنانا ہو لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر, خبر بنے گی. لاسٹ ٹائم آپ آئے تھے سر تو سیاست دانوں نے کافی ساروں نے فون کر کے کہا تھا کہ خدا کے واسطے یہ تو بہت سخت ہیں. میرے خیال سے اس دفعہ کافی سارے ڈاکٹرز فون کریں گے. لیکن ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ سر, ہم اگر پاکستانی ہسٹری کے ساتھ ساتھ اس کو لیتے ہوئے چلیں تو ابھی ہم نے بیفور پاکستان کی بات کر لی. آپ نے اشارہ کیا کہ جی بادشاہ تو تھے مسلمان, لیکن جو مسلمان عوام الناس تھی ان کا بہت برا حال تھا. لہٰذا یہ کہنا کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ قابل فخر تھے اور وہ حکمرانی کرتے تھے اس خطے پہ, وہ تھوڑا جھوٹ ہوگا. اینڈ آئی ایگری ود یو سر. اب یہ پھٹی ہوئی جرابوں والی بات سے ذرا آگے چلیں, یا ذرا وہاں کھڑے ہوں تھوڑی دیر. پاکستان بناتے ہوئے یہ پاکستان تحریک نہیں, میرا خیال ہے تھوڑا سا تھوڑی دیر کے لیے پیچھے چلتے ہیں. یہ جو کیبنٹ مشن تھا 46 میں آیا, کیا نام تھا اس کا, آپ مجھے بتائیں. میرے بڑھاپے کا یہی ایک عیب ہے کہ یادداشت کمزور ہو جاتی ہے ذرا. اس وقت تک تو ود ان دی یونین آف انڈیا جناح صاحب رہنے کو تیار, کنفیڈریشن کے لیے تیار تھے. یہ ملک بنیادی طور پہ بانی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, یہ ملک بیسیکلی اس کی بانی تو کانگریس کی کمینگی ہے. کانگریس اگر کمینگی نہ کرتی, کشادہ دلی کا تھوڑا مظاہرہ کرتی, اکوموڈیٹ کرتی, اور سب سے بڑی بات نہرو کا کمپلیکس تھا.
چونکہ نہرو بہت قداور شخصیت ہونے کے باوجود جناح صاحب کے معاملے میں ہی واز اے مجٹ ان کے مقابلے پہ. جناح صاحب اپنی بریلینس، اپنی محنت، اپنے کیریکٹر، اپنی جو ان کی پرسنالٹی تھی، ان کی فزیکل پریزنس، نہرو کو خطرہ یہ تھا کہ وہ مکمل طور پہ ان کی موجودگی میں ایکلپس ہو جائے گا، اس لیے یہ حرکت کی ہے. پاکستان یہ باقی جب دیکھیں، بات سنیں، اس طرح کی موومنٹس چلتی ہیں تو جہاں جہالت ہو اتنی زبردست کہ یہ مامے بن گئے ترکوں کے، مطلب جہاں لیول یہ ہو کہ اماں بولی ہے فلانے کی اور جان بیٹا خلافت پہ دینا، اور جو خلافت سے جان چھڑا رہے ہیں تو میں ان کا خیال نہیں، وہ چھڑانے والے کو اتا ترک کہہ رہے ہیں، اپنا باپ کہہ رہے ہیں ترک، یہ یہاں خام خواہ جمعہ جنج کے ساتھ. تو جہاں یہ لیول ہو وہاں عجیب عجیب طرح کے نعرے. بھٹو صاحب کو دنیا سے گئے مدتیں ہو گئیں، نعرہ لگا رہے ہیں زندہ ہے بھٹو زندہ ہے. اسٹوپڈ سی بات ہے. اب تو نام بھی بدلنے پہ اتر آئے ہیں صحیح، ایموشنل بات، اٹیچمنٹ، وہ سب ٹھیک سر، لیکن سیاست کری جاتی ہے حاضر میں حال میں. اس میری بات سنیں نا، بات سنیں، نہیں میری بات سنیں. وہ ایک اس کی سمبولک ویلیو ہوگی جی، زندہ ہے جی، اس کے کارنامے زندہ ہے، حالانکہ کوئی کارنامہ شارنامہ نہیں ہے. خیر، تو یہ اس وقت اگر کسی نے نیم خاندہ سے آدمی نے اٹھ کے نعرہ لگا دیا ہوگا، یا ہمارے ہاں تو خاندہ 2011 میں بھی ایسا جاہل ہے، وہ ڈاکٹریٹ کر کے اس طرح اگل رہے ہوتے ہیں لگ باتیں، بندہ سوچتا ہے کہ یہ تو از اے بلڈی کریک پاٹ. تو کسی نے اٹھ کے کہہ دیا ہوگا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ چپٹ گئے اس کو کہ جی یہ اس کا یہ مطلب. قائد اعظم ایک سیکولر آدمی، بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے. میرے ساتھوں کو اس پہ آرگیومنٹ کرے تو میں ہاتھ جوڑ دوں گا کہ جا یار میرا نہ مغز کھا، میرا ٹائم نہ ضائع کر. قائد اعظم کی پرسنالٹی دیکھیں، اس کا لباس، بود و باش، ان کا رہن سہن، ان کا لائف سٹائل، ان کی ہر چیز، وہ تو انگریزوں سے زیادہ انگریز تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں. جی سر، وہ جب ریٹائر ہوئے تھے بیچ میں 10 سال کے لیے، سر جب وہ مسلم لیگ سے ریٹائر ہوئے تھے تو وہ انگلینڈ میں جا کے انہوں نے سیاست کی تھی. وہ he was able to become a candidate for a party in England. وہ لیکن سر میں بالکل ٹھیک، اینڈ تھینک یو ویری مچ، آپ نے خلافت موومنٹ کی اسٹیٹمنٹ سامنے لے آئے. اب اتنے دیکھیں، بات سنیں، اب اس میں بھائی میرے ایک میں مصیبت یہ ہے نا، اس ملک میں سچ بولنا، میرے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ بہت منہ پھٹا آدمی ہے، پرواہ نہیں کرتا. میرے جیسا بندہ بھی سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ یار اتنا بڑا سچ بول دوں تو کہیں ان کے بھیجے ہی باہر نہ آ جائیں. ٹھیک ہے، مطلب ایک ہندو لیڈر کا جملہ ہے ایک مسلمان لیڈر کے بارے میں، باقی آئی لیو اٹ ٹو یور کامن سینس اینڈ دا ویورز کامن سینس. ہندو لیڈر نے ایک مسلمان لیڈر کے بارے میں کہا کہ یار برے صغیر کے لوگ بڑے ہی دلچسپ ہیں، میں گائے کا گوشت کھاتا ہوں اور ہندوؤں کا لیڈر ہوں، فلاں آدمی سور کا گوشت کھاتا ہے، وہ مسلمانوں کا لیڈر ہے. اس نے اپنا کنفیشن کیا اس نے کہ میں گائے ماتا کا گوشت کھاتا ہوں. تو یہ یہاں کے لوگ جو ہیں کبھی غور کریں، بر صغیر کی ٹوٹل جو مسلم پاپولیشن ہے اس کا کبھی آپ کھرا ڈھونڈنے کی کوشش کریں، پھر آپ اینالائز کریں کہ یہ جو 60-65 کروڑ مسلمان ہیں یہاں، اس میں کتنے عربی النسل ہیں، کتنے سینٹرل ایشینز ہیں، کتنے یہ افغان پٹھان، یہ اس طرح کتنے ڈراویڈینز ہیں، باقی جو لوگ ہیں ان کا اوریجن کیا ہے. ٹھیک ہے، نہیں وہ جو مسلمان ہوئے، میں ان کی بات کروں، وہ کن حالات میں مسلمان ہوئے، وہ کیوں کر مسلمان ہوئے، اور ان کو اسلام کی کتنی سمجھ اور کتنا فہم تھی. یہ کوئی ریفیوج تو نہیں تھا، کوئی اسکیپ تو نہیں تھا. مثلا محمد بن قاسم کے بارے میں عرض کروں، جب وہ آیا ہے وہ تو وارئر سیدھا خلیفہ نے کوئی اتنا کوئی زبردست کھاتا ہوتا، وہ مار دھاڑ کا زمانہ اب تک ہمارے ہاں تو جاری ہے. محمد بن قاسم کو کھال میں سی کے لے کے گئے تھے، اس کو ٹارچر دے کے مارا گیا ہے وہاں. اس لیے چھوڑیں، یہ بہت پتہ نہیں کیا کر دیتے ہیں، چیزوں کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں، حقائق سارے سامنے ہوتے ہیں. جب وہ آیا تو یہاں جو دلت ملت شودر تھے ان پہ 3-4 پابندیاں تھیں کہ اپنی پشت پہ جھاڑو باندھو گے تاکہ تمہارے نجس قدم جو دھرتی پہ پڑیں ساتھ ساتھ وہ جھاڑو صاف کرتا رہے. سر پہ ٹوپی نہیں رکھ سکتے، ساتھ کتا رکھنا ہے، دور سے پتہ لگ جائے کہ نیم انسان ٹائپ کو چیز آ رہی ہے، شودر آ رہا ہے. ٹھیک،
اس سے بھی زیادہ توہین آمیز ایک ٹریڈیشن تھی کہ اگر اچھا جوتا پہننے کی بھی اجازت نہیں تھی کہ اگر کسی دلت ملچ یا یہ شودر وغیرہ ان میں سے کسی کے گھر کے باہر اگر جوتا پڑا ہے تو اس کو اجازت نہیں تھی اپنے گھر میں داخل ہونے کی، چونکہ گھر کے باہر جوتے کا مطلب یہ تھا کہ کوئی معزز آدمی اندر ہے اینڈ یو آر ناٹ سپوز ٹو گو اینڈ انٹرپٹ اینڈ ڈسٹرب ہم. بات سمجھ میں آئی آپ کے؟ یہ جو محمد بن قاسم عربز آئے ہیں تو ان کو یہ جب پتا چلا کہ یہ ایک کلمہ ہے، ایک لائن ہے، اس کے پڑھنے سے اور تو عزت ہمیں کو ملے نہ ملے، جو کہ نہیں ملتی، کنورٹس کو نہیں ملتی. وہ کبھی کوئی اس بہت ہی نچلے طبقے کا آدمی اگر قبول کر بھی لے تو بس ٹھیک ہے اوکے شاباش ویری گڈ، آگے فرق نہ کوئی رشتہ دیتا ہے نہ کرتا ہے فلانا. لیکن جھاڑو اتر گیا، کتے سے جان چھوٹ گئی، وہ کسی غیر کا جوتا گھر کے باہر دیکھ کے وہ پروٹیسٹ کرنے کے قابل ہو گیا. تو ان میں سے آپ نے کیا نکالنا ہے؟ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ کوئی جینیٹک انجینئر آ کے کوئی یہاں کوئی کچھ سیمپلنگ وغیرہ کرے. جی حسن نثار صاحب ایک بریک لیتے ہیں سر. بریک کے بعد ہم تاریخ پاکستان کی طرف واپس ذرا آنے کی کوشش کریں گے. حسن نثار صاحب ہماری تاریخ پڑھے ہوئے ہیں اور وہ اس تاریخ سے کافی حد تک مایوس ہیں. بیک وتھ یو آفٹر بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے. ہمارے آج مہمان ہیں حسن نثار صاحب، ہسٹری انتھوزیسٹ، ہسٹری بف اینڈ کالمنسٹ اینڈ ایکسٹریملی ڈس اپوائنٹڈ ود پاکستان. آئی تھنک یہ ایک ایکوریٹ سی ڈسکرپشن ہوگی. حسن نثار صاحب، تاریخ اور تاریخ کی بیک گراؤنڈرز میں ہم جا چکے ہیں. اب اگر پاکستان کی حالیہ تاریخ یہ خلافت موومنٹ کے بعد بیٹا دو خلافت کو، اس کے بعد جب ایک پروپیگنڈا مشین آئی، اس کے بعد پاکستان وجود میں جب آیا تو جناح صاحب چلے گئے، وقت سے پہلے چلے گئے، بہت پہلے چلے گئے، اور لیاقت علی خان صاحب کے تھرو قرارداد مقاصد آ گئی جس نے ستون رکھ دیا ہمارے آئین کے اندر، ہمارے لبرلز کے مطابق ایک پلر کھڑا کر دیا کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر ہمارے سارے آمر آئے، جس کے اوپر کھڑے ہو کر ہماری ساری شریعت نما چیزیں آئیں، جس کے اوپر کھڑے ہو کر ہماری ساری یہ اسلامی جماعتیں آئیں جو کہ پاکستان بننے سے پہلے نا پاکستان اور کافر اعظم ابوالعلا مودودی صاحب جو ہیں اس کے بارے میں پیمفلٹیں بانٹا کرتے تھے. حسن نثار صاحب، لیکن اس کے اندر ایک انہیرنٹ تھوڑی سی ہپوکریسی تو تھی نا سر کہ دے ورشپ کاؤ وی ایٹ کاؤ، اور پھر پاکستان جب بن گیا تو اس کے بعد ہم واپس جانے لگے کہ جی اب سب ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرو. نہیں دیکھیں، یہ اس طرح کی بات نہیں ہے مناسب. پہلی بات تو یہ ہے کہ پلیز لیٹ می کریکٹ یو، آئی ایم ناٹ ڈس اپوائنٹڈ ود پاکستان. میں جو یہاں ہوتا رہا ہے، جو یہاں ہو رہا ہے اور جو لوگ کر رہے ہیں، اور بے شمار لوگوں کو جس کی پوری طرح سمجھ نہیں آ رہی چونکہ ان کے اندر زہر اتار دیا گیا ہے، اور اس سے میں ڈس اپوائنٹڈ ہوں. اور یہاں ایک اور بات لیٹ می ایڈ کہ زندگی میں اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو لرن بٹ اٹ از مچ مور ڈیفیکلٹ ٹو ان لرن. کچھ سیکھنا مشکل ہے لیکن جو غلط سیکھا جا چکا ہے اس سے جان چھڑانا بہت ہی زیادہ مشکل ہے. سو لوگوں کو ساری جنگیں ہم نے فتح کی یا فلانا کی ڈمکا، سارا جھوٹ ہے. لیکن وہ عام آدمی تو کہتا ہے کہ جی سبحان اللہ ہم نے 65 میں یوں کیا تو فلاں نے یوں کیا، اور بنگلہ دیش میں تو سازش تھی اور عورت تھی اور فلاں. حالانکہ گانے گاتے رہے، شرم بھی نہیں آتی. جنگ کھیڑنی ہوں زنانی آدھی، وہ زنانی پہ گئی ان کو. خیر، سو آئی ایم ناٹ ڈس اپوائنٹڈ. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ ون کین ٹرن اراؤنڈ. اس ملک کو ایک دیانتدار آدمی مل جائے اور 150 اچھا مینیجر مل جائے تو دیکھیں بات سنیں، ملک معصوم ہوتے ہیں. میں کوئی ملک پاکستان اور نا پاکستان میں ان ٹرمز میں نہیں، یہ اللہ پاک کی بنائی ہوئی کائنات ساری ہی ایکولی خوبصورت ہے. پہاڑ بے جان ہیں، دریا، سمندر، جھیلیں، میدان، یہ سارا کچھ انہی کا مجموعہ ہوتا ہے نا. ایک ملک کیا ہوتا ہے؟ زمین ہوتی ہے، پہاڑ ہوتے ہیں، کھیت ہوتے ہیں، صحرا ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، سمندر ہوتے ہیں، جھیلیں ہوتی ہیں، چشمے ہوتے ہیں، باغ ہوتے ہیں، درخت ہوتے ہیں. یہی ہے نا. باقی تو دیکھنا ہے جو ہیومن مٹیریل وہاں رہ رہا ہے اس کا کیا لیول ہے. اچھا، اس کا لیول کون بناتا ہے؟ یہ تو بچہ ہے کسی طرح
یہ یہاں اتنے گھٹیا لیڈرشپ ہے اس ملک کی, ان کی باتیں سن کے دل کرتا ہے بندہ ان کی زبانیں کھینچ لے. یہ کہتے ہیں عوام کی امنگوں کی ترجمانی کر رہے ہیں, اور ڈیم اٹ یہ لیڈر کا کام نہیں ہے. یا تو ہر چوک پہ مجرا شروع ہو جائیں. آپ نے سٹیج کا, تھیٹر کا, یہ عوام کا ٹیسٹ ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. یہ تو عوام ایک بچے کی طرح, عربی کا محاورہ ہے عوام کالا نام ہے, عوام جانور ہوتے ہیں, یہ عربی کا محاورہ ہے, میں نہیں کہہ رہا. ہوتا کیا ہے, یہ وہی لوگ تھے نا, آقا ہے, پروفٹ از آلویز, لیڈر از اے ٹیچر. انہوں نے ان کو گروم کیا, ایجوکیٹ کیا, موٹیویٹ کیا, موبلائز کیا, اور ایک عظیم قوم بنا دیا. بندے تو وہی تھے, ہیومن مٹیریل وہی تھا. اب پرابلم یہ ہے ہماری اشرافیہ بہت غلیظ اور قابل نفرت اس لیے ہے کہ اس نے عوام تو پہلے بیچارے گئے گزرے تھے, انہوں نے ان کو مزید کچل دیا, مس کر دیا, ڈسٹارٹ کر دیا, ان کے اندر جھوٹ بھر دیا, ان کو کانوں کے ذریعے زہر, ان کو آنکھوں کے ذریعے زہر. یعنی یہاں پر اندازہ لگائیں, چاگی کے ماڈل چوکے میں رکھو, تباہی مچ گئی. میڈیا نے اور تباہی مچا دی. عورتوں کی بے حرمتی کو قبروں میں سے نکال کے کر رہا وہ دکھا رہے. عورت نے اپنا شوہر ذبح کر کے اس کی ڈش تیار کر لی ہے, فریج میں پڑا ہے, وہ کلوز لے کے پہنچ گئے وہاں, وہ دکھا رہے. چند سال کی بچی کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے, وہ دکھا رہا ہے. اس کی ماں کا انٹرویو کر رہا ہے. ہو کیا رہا ہے, عوام مزید پتھر دل, سخت دل ہوتے جا رہے ہیں, بد سے بدتر ہوتا جا رہا ہے. سو مجھے مایوسی یا غصہ یا نفرت اس ملک کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے. ورنہ اگر وہ جو اقبال نے کہا تھا نا, اگر نم ہو, نم بڑی بات ہے. اقبال نے بڑی معصومیت سے بات کر دی, نم کدھر سے آ جائے, نم ہی تو بات ہے ساری. تو یہ مٹی بڑی زرخیز ایسا کی, ورنہ ریت ہے, اس میں تو کانٹے دار جھاڑی نہیں اگ سکتی. وہی کچھ ہو رہا ہے. یہ اتنے بدبخت اور لانتی لوگ ہیں, یہ چاہتے ہیں کہ قوم ایک ہو. 50 قسم کے تو تمہارے نصاب ہیں اور مدرسوں کی قسمیں نہیں گننے میں آتی. یہ دیوبندی ہے, یہ بریلوی ہے, یہ اہل تشیع کا ہے, یہ سنی کا ہے, یہ پتہ نہیں کس کا ہے. پھر آگے آ جائیں, امریکن سکول ہے, یہ ایچسن سکول ہے, یہ لارنس کالج ٹائپ ہے, یہ کیڈٹ کالج پٹارو ہے, یہ پھر ٹارٹ سکول ہے, یہ پھر بیکن ہاؤس ہے, یہ پھر لاہور گرامر. کیا تماشا ہے, یہ ملک ہے کیا ہے؟ تم اپنی اولادوں کو سینکڑوں حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد کتنے بدبخت لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ قوم ایک ہوگی. او بھائی, مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ, اس کی تو سوچ, اپروچ, چیزوں کو دیکھنے کا, محسوس کرنے کا, پھر ریئیکٹ کرنے کا طریقہ ہی اور ہوگا. جو بچہ چائلڈ لیبر میں پھنسا ہوا ہے, اینٹوں کے بھٹے پہ وہ سلاگ ہو رہا ہے, بچپن میں ذبح ہو رہا ہے, اس پہ بچپن آیا ہی نہیں, اس کی دنیا اور ہوگی. جو ایچسن سے پڑھ کے آئے گا اور ہوگی. اور لعنت ہو تم پہ, تمہیں سمجھ نہیں آ رہی 62-64 سال میں. اور جس کو دیکھو نیوکلیئر ایسٹس, وہ ایسٹس عوام ہوتے ہیں, ان کو ٹھیک کرو. عوام سے بڑی لائبلٹی کوئی نہیں اور عوام سے بڑا ایسٹ کوئی نہیں. اگر جاہل ہوں گے تو جذباتی ہوں گے, غیر متوازن ہوں گے, نیم پاگل ہوں گے, دیوانے ہوں گے, تو ظاہر ہے ایک ہجوم, ایک کروڑوں پاگلوں کی ایک منڈی ہے. تماشا کیا ہوگا؟ انہی کو اگر آپ ایجوکیٹ کر دیں گے, ان کو آپ تعلیم دیں گے, ان کی آپ عزت کریں گے, ان کو آپ اچھی خوراک دیں گے, ان کو مناسب علاج دیں گے, ان کے بچوں کے ہاتھ میں کتاب دیں گے, یہی ایسٹ بن جائے گا. لیکن یہاں تو پریورٹیز ہی اور ہیں, یہ تو میفیا چیفز ہیں سارے. اچھا ہوتا کیا ہے, بدقسمتی دیکھیں, ہمارا وہ مڈل کلاس وغیرہ کا کوئی بندہ جو ہے وہ تھرو فوج ہی اقتدار میں آ سکتا ہے, باقی تو طریقہ ہی کوئی نہیں. یہ اس ملک پہ دیکھیں ذرا لعنت کتنی ہے. جہاں 6000 ماہانہ ہے فی کس آمدنی, وہاں قانونی طور پہ ان لعنتیوں کو اللہ برباد کرے, عوام ان کی بوٹیاں نوچیں. وہاں حالانکہ اس کی بھی پرواہ کوئی نہیں کرتا. 15 لاکھ روپیہ خرچ کرنے کی اجازت ہے جی الیکشن پہ. وہ جس کی 6000 روپیہ ماہانہ فی کس جہاں آمدنی ہے, تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کہتے ہو 15 لاکھ روپیہ خرچ کر سکتا ہے, حالانکہ وہ کئی کروڑ 15 لاکھ کر رہا ہے. وہ آپ کے اس قانون کو بھی ٹھڈے مار رہا ہے جو سیاسی بدماش ہے. وہ کس سطح کا ہے, وہ کونسلر کے لیول کا, ایم پی اے کے لیول کا, ایم این اے کے لیول کا, یا پارٹی چیف ہے, وٹ ایور. یہ تو تماشا چل رہا ہے. یہ ملک انہوں نے کھیلنے کے لیے کھلونے. ہاں بات میں کوئی اور کر رہا تھا, ہاں کہ ہمارا جو کو بچہ ہوتا ہے, ہمارا لوڈ مڈل کلاس کا یا ایون اپر مڈل کلاس کا کو بچہ اگر اقتدار میں آنا چاہے
تو وہ تو بھائی اس کے پاس ایک ہی راستہ ہے, ایوب خان کی طرح اور پرویز مشرف کی طرح اور یحییٰ خان کی طرح. یہ نہ نوابوں کی اولاد ہے, نہ صنعت کاروں کی اولاد ہے, نہ فلاں. یہ تھرو فوج ہی کو حاضری لگوا سکتے ہیں. لیکن یہ ایک اور المیہ ہے, پتہ نہیں کو بد دعا ہے ہمیں, ہماری سابقہ حرکتوں کی کو سزا مل رہی ہے ہمیں, جو ہمارے بزرگوں نے اور ان کے بزرگوں نے کی ہیں, کہ وہ مطلب ضیاء الحق کیا تھا, وہ لوور مڈل کلاس کا. اسی طرح ایوب خان صوبیدار کا بیٹا تھا. اچھا, میں بات کوئی اس کی کوئی چھوٹے بڑے کے ٹرمز میں نہیں کر رہا, مطلب یہ تو نان فیوڈلز. نہیں سر, حسین خیال ہے آپ یہ, سوری میری بات آپ تک تھوڑی دیر سے پہنچے گی, لیکن پاکستان میں اگر دی امریکن ڈریم یا دا پاکستانی ڈریم اگر ہے ایگالیٹیرینزم کا, برابری کا, تو وہ فوج میں ہے. اور وہ ریئلائز اور سب کے سامنے جب آتا ہے جب فوج اپنی آئینی حدود سے آگے چلی جاتی ہے. اور ضیاء الحق صاحب بھی ایک کامن مین, تو آج کی بھی ساری جو اعلیٰ اکثری قیادت ہے وہ بھی کامن پیپل. تو فوج کے اندر تو یہ بڑا حسین خوبصورت چیز ہے کہ ایک عام آدمی اور ایک خاص آدمی برابر ہیں. اگر پالیٹکس میں, انٹرنل عامی پالیٹکس میں برابر نہ ہو تو پھر بھی برابر ہیں. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ ہمارے بچے ہیں وہ تو اقتدار میں پھر فوج کے ذریعے ہی آ سکتے ہیں, باقی تو رستہ ہی کوئی نہیں. کسی صوبیدار کا بچہ, کسی شریف آدمی کا بچہ, کسی ہیڈ ماسٹر کا بچہ, کسی ٹیچر کا بچہ, کسی انجینئر کا بچہ, کسی ڈاکٹر کا بچہ, یہ تو میں کیا ان کے لیے لفظ استعمال کروں, یہ توندوں والے, پیٹوں والے, یہ انگریزوں کے پٹھو, یہ ان کی اولادیں آ سکتی ہیں اسمبلی میں. ہمارے بچوں کا ایک طریقہ ہے, لیکن جب وہ ضیاء الحق بنتا ہے, ایک امام مسجد کا, یہ بہت ہی مطلب ہمبل بیک گراؤنڈ کے ساتھ, جب وہ آرمی چیف بننے کے بعد ٹیک اوور کرتا ہے, وہ ان کے ساتھ لابنگ شروع کرتا, بجائے اس کے کہ عوام کے ساتھ کرے, ان کو اپ گریڈ کرے, ان کو کھڑا کرے, ان کو اپنی کانسٹیچوئنسی بنائے, اب پھر ڈنڈا دے ان کو ٹھیک طریقے سے. وہ کہتا ہے یہ جی ایم سید صاحب, یہ فلانے صاحب, ٹمکانے صاحب, وہ ان کے ساتھ لابنگ شروع کرتا ہے. یہ ایک اور ہمارا وہ ہم میں سے رہتا ہی نہیں. اچھا, رہ گئی برابری, تو یہ ایک بہت فضول سی بات ہے. انسان برابر نہیں ہوتا, یہ کہانیاں ہیں, اور اس کو سمجھنے میں غلطی کی جاتی ہے. بھئی ایک 6 فٹ کا ہے, میرا کا تو 5 فٹ 5 انچ ہے, کیسے برابر؟ ایک بندہ زیادہ بہتر سوچ سکتا ہے, کیسے برابر ہو گیا میں اس کے؟ میں آئنسٹائن کے برابر کیسے ہو سکتا ہوں بھائی؟ نہیں ہوتے انسان برابر. جب ہم کہتے ہیں برابری کی جب بات کی جاتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے, اس کا بنیادی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ یہ ہے کہ جو بنیادی ضروریات زندگی ہیں, عزت نفس سے لے کے اناج تک, اناج سے لے کے حصول علم تک اور علاج تک, یہ تو کمزور کی بھی ضرورت ہے, یہ آئنسٹائن کو بھی چاہیے, یہ خاکروب کو بھی چاہیے. 3 وقت کی روٹی دونوں کو چاہیے. انسان اپنے حقوق میں برابر ہے, چاہے کو خاکروب, جی ٹھیک ہے. عزت دونوں کو چاہیے, دونوں انسان ہے. برابری نہیں, ہاں حقوق میں برابر نہیں ہے. یہ بالکل, یہ آپ کے تھرو میں, یہ بہت زیادہ ایک کلیشہ سا ہے, بولے جاتے ہیں انسان برابر. رب نے نہیں بنائے, کسی انسان کی کیا ضرورت ہے کہ انسانوں کو برابر کر دے؟ ایسا نہیں ہے. بنیادی حقوق کی حد تک ٹھیک ہے, جو بنیادی ضروریات ہیں انسان کی, لیکن ویسے میکرو لیول پہ اگر آپ دیکھو تو یہ دنیا رہنے کے قابل تو نہیں ہے جہاں کسی ملک کی عزت اور بے عزتی, کسی ملک کی کامیابی اور ناکامی کا معیار فی کا سامدنی ہو. مطلب جہاں اکنامک ویلیوز پہ فوکس ہو اور مورل ویلیوز جو ہیں وہ سیکنڈری ہو جائیں, وہ جگہ رہنے کے قابل تو نہیں. لیکن بہرحال جب تک زندگی ہے مجبوری ہے. حسن نثار صاحب, اگر واپس میں نے آپ کے ساتھ یہ جو 2 پارٹ شو کو ترتیب دینے کی کوشش کی تھی, اس کے اندر میں نے سوچا تھا کہ پاکستان کی ہسٹری کے حوالے سے بات کروں گا. سر میں ابھی بھی اپنے پہلے سوال پہ ہی اٹکا ہوا ہوں. وہ کچھ یہ کہ قرارداد مقاصد اگر قائد کا کبھی مقصد نہیں تھا تو اس کی جگہ کیسے بنی آپ کے خیال میں؟ یہ سارے جاگیردار, سرمایہ دار, نواب, پیر, ان سب کو پھر تھوڑی سپیس مل گئی جب قائد اعظم صاحب گزر گئے؟ بالکل مل گئی, ان کے ہوتے ہی مل گئی تھی, بلکہ ان کو رخصت کرنے میں ان کا رول ہے. مجھے تو اس پہ کبھی شبہ نہیں ہوا. ایمبولینس رک جائے, ایک ملک کے سربراہ کی نہیں, فاؤنڈر کی. سبحان اللہ بھائی, مکھیاں بھن بھنا رہی ہوں تو محترمہ فاطمہ جناح اور ایک اور کو خاتون تھی ساتھ, مجھے ان کا نام نہیں یاد آ رہا, وہ اس موسم میں وہ
جناح جیسے نفیس آدمی، یہ آپ کا خیال ہے یہ ایسے ہی ہو گیا سارا کچھ؟ اور کہا گیا ہے یہ فاطمی یہ میرا حال پوچھنے نہیں آیا، یہ دیکھنے آیا کتنے سانس باقی ہیں. تو یہ سلسلہ تو تبھی شروع ہو گیا تھا. انہوں نے جتنا کام لینا تھا وہ لے لیا تھا انہوں نے، باقی تو ان کے لیے یہ کھلواڑ کا میدان، چراگاہ، جن لوگوں کے، جن پیشوں کے، جن پیشہ وروں کے آپ نے نام لیے، یہ ملک ان کے لیے بطور چراگاہ مارز وجود میں آیا، اور آج تک وہ اسی طرح. تصور تو کریں نا، بیٹا پیدا ہی نہیں ہوتا ابھی، وہ پہلے ہی وہ الٹرا ساؤنڈ کرا کے پتہ لگ جاتا ہے کہ بیٹا پیدا ہونے والا ہے، اس کے نام پہ محل کھڑا کر دو، پہلے دن سے قوم کی سائیکی میں گھسا دو اس کا نام. وہ صوبے کی بات ہوئی ہے تو پتہ لگا جی یہ کیا گیلانی صاحب کے بیٹے کے ادھر پوسٹر لگنے شروع ہو گئے. یہ ملک تھوڑی ہے، یہ منڈی ہے، یہ اس کے ٹھیکیدار ہیں، آڑتی ہیں اس کے، باقی ساری قوم پانڈیوں پہ مشتمل ہے. اور دکھ کی بات یہ ہے وہ کوئی آوے جاوے کوئی ایک وہ سب پہ بھاری ہے، وہ میاں دیکھو دیکھو کون آیا. لوگوں کا عالم یہ ہے، وہ شرم بھی نہیں آتی، سوچتے بھی نہیں اپنے آج کے مفاد کے لیے اپنے بیٹے اپنے پوتے کو فروخت کرنے کا مترادف ہے یہ سارا کچھ. مجھے کہتے ہیں کہ عمران خان، میں نے کہا ہاں ایک تھوڑی سی امید کی کرن ہے، لیکن اللہ کرے لوگوں کی تربیت ہو، وہ باقی سارے گند کو اٹھا کے پھینکیں، اس کو لائے، اور اگر عمران بھی ڈیلیور نہ کرے اس کو بھی نشان عبرت بنا دیں تو معاملہ ٹھیک ہو، بہت تیزی سے درستگی کی طرف جا سکتا ہے. لیکن یہ جو بت پرستی ہے، یہ جو 4 5 6 بندے ہیں جو اس ملک میں، یہ چیریٹ ریس نہیں بینہر کی، آگے گھوڑے جتے ہوئے ہیں، وہ بیٹھا ہے اور ایک دوسرے کو کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کو چابک مار رہے ہیں، گھوڑوں کو مار رہے ہیں، چیریٹ ریس چل رہی ہے. اور یہ نون لیگ کا چیریٹ جا رہا ہے، یہ فلاں کا جا رہا ہے، فلاں کا جا رہا ہے، لوگ مر رہے ہیں، یہ بیٹھے ہیں. یہ ایرینا، وہ کیا وہ ہوتے تھے وہ یونانی، وہ جو قید پڑتا تھا تو کھول دیتے تھے اس کو، کیا گلیڈیٹرز، وہ جہاں غلاموں کی اور گلیڈیٹرز، شیر. ہاں ٹھیک ہے نا جی، وہ گلیڈیٹرز کو گلیڈیٹر سے لڑا رہے ہیں، فلانے کو عوام سے لڑا رہے ہیں. یہ سارے کون ہیں؟ یہ عوام میں سے نکال کے کہتے چل شاباش، تو جیلے، تو متوالے سے لڑ، تو تحریکیے سے لڑ، تو جماعتیے سے لڑ. حالانکہ مسئلے ان کے ایک ہیں، ان کو ہوش ہی نہیں. کمال یہ ہے خود ان کو ہی کوئی تعلق نہیں. یہ کہتے ہیں مجھے کوئی میرے ایس پتر نے تو پٹواری لوا دو، مجھے کوئی ریلیف دلوا دو، مجھے کوئی ماڑا موٹا موری بنانے کا ٹھیکہ دے دو، میں اپنی 4 پشتیں تمہارے قدموں پہ قربان کرتا ہوں. اٹھو بھائی، کوئی ہوش کرو. ان کو لٹاؤ سڑکوں پہ جو تمہارے رستے روکتے ہیں، جو گداگر ہیں، بھکاری ہیں، ڈھونگ ہی صحیح، جھوٹ ہی صحیح، ان کے ووٹ تو ان کو لینے پڑتے ہیں نا. اور پھر سبحان اللہ یہ حبیب جالب بھی گاتے ہیں، یار غضب خدا کا، ان کی ڈھٹائی کا. یہ 24 کیرٹ جھوٹے ہیں، یہ 5 سٹار جھوٹے. اب بلٹ پروف گاڑی سے اتر کے سراؤنڈڈ بائی لاٹ آف سیکورٹی گانے گائے جا رہے ہیں. ابھی ماشاءاللہ وہ بھی شروع ہو گئے زرداری صاحب بھی ایسے دستور کو. وہ تم نے نہیں ماننا تو کس نے ماننا ہے بھائی؟ یہ تو لکھا ہی تمہارے لیے گیا ہے. حسن نثار صاحب، وہ ایوب خان کا دستور تھا ویسے، جو حبیب جالب مانتا نہیں تھا بیچارہ. اور اگر آج اسے پتہ چل جاتا کہ ان کے صفوں میں شہباز شریف صاحب اور زرداری صاحب تو خیر نہیں، لیکن شہباز شریف صاحب سر کیپٹلسٹ ایمپائر ہولڈر، صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کہ تھوڑا سا دکھ ہوتا انہیں بھی، ان کی فیملی کو بھی. لیکن ٹھیک ہے، اس والے دستور کو بھی اگر نہیں مانتے، زرداری صاحب بھی کم نہیں ہے. اچھا، لیکن کم از کم مزدور کا فائدہ. خیر، جناح صاحب کا انتقال ہو گیا، ٹائم سے پہلے ہو گیا، ٹائم سے بہت پہلے ہو گیا، یا پھر انڈینز کی نظریے میں وہ تھوڑا زیادہ لاسٹ کر گئے، اور ان کی جو ہیلتھ تھی 45 کے بعد وہ ایک بہت بڑی سیکرٹ تھی اور ڈپلومیٹک سیکرٹ بن گئی پاکستان بننے کے بعد. پھر جو جگہ، جو خلا پیدا ہوئی، اس کے اندر ہمارے جو جاگیردار جو سفارشوں پہ آئے تھے، جو اپنی جاگیریں دیکھتے ہوئے یہاں رہے تھے، انہوں نے فائدہ اٹھا لیا. اور پھر اگلے 6-7 سال ایک کیوس میں پاکستان چلا کہ میری باری پھر تمہاری باری، جس نے آج کی سیاست کی روٹ لے کی. اب حسن نثار صاحب، پھر یہ اسکندر مرزا صاحب کا کیا رول تھا؟ آپ سمجھتے ہیں تاریخ ویلیڈیٹ کرتی ہے اسکندر مرزا صاحب نے کیا کیا؟
کیوں فوج سے کہا کہ آ جاؤ؟ کیا اتنا برا حال تھا؟ دیکھیں ہمارے ہاں ایک پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو، مجھے تو بہت سی چیزیں ہیں، میں سوچتا ہوں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان سے بات بھی کرتا ہوں، کچھ چیزوں کی سمجھ نہیں آتی. ہوس اقتدار جتنا چند صدیوں سے بربادی بھی اسی لیے آئی. میں ہمارا مسلمان پاگل ہے نا، جنونی، پیسے کے لیے جنونی، اقتدار کے لیے جنونی، پھر کوئی شے دیکھتے نہیں. آپ اندازہ لگائیں معمر قذافی سائیکی دیکھیں ذرا، کہ اس کا جو ریوالور تھا یا پسٹل تھا یا ماؤزر تھا جو بھی تھا، اس پہ گولڈ چڑھا ہوا تھا. یار یہ کیا سائیکی ہے؟ وہ جو ٹونیزیا کا تھا بندہ، وہ کتنے ٹن وہ سونا لے کے بھاگ گیا. کیا سکنس ہے یہ؟ حسنی مبارک دیکھیں آپ، کیا کرتا تھا. صدام حسین کے ساتھ تو ہم نے کھانا بھی کھایا ہوا ہے، اللہ معاف کرے. کسی بندے کو کہیں کہ خواب لکھو اپنا کہ کوئی ڈنر اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے تو وہ نہیں کر سکتا، یہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں. حسنی مبارک کے جو سوٹس ہوتے تھے وہ اس کے اندر اس کا نام عربک میں اور انگلش میں ویو کیا ہوا ہوتا تھا. ایک اور ہے اسٹیٹ ہماری، اس کی گاڑیاں دیکھی میں پہچان ہی نہیں سکا. میں نے کہا یہ تو گاڑی تو اس طرح کی ہوتی ہی نہیں. وہ جب تفصیل پڑھی تو پتا چلا کہ وہ جو اس کے ٹائرز نظر نہیں آ رہے ہیں وہ بھی دے آر آل کورڈ ود ڈائمنڈز اور گولڈ، اور ڈائمنڈز گاڑی کے اوپر، لیموزین کے اوپر، پہیے پہ. تو پتہ نہیں کتنی 100 گاڑیوں کا فلیٹ ہے. مطلب یہ ایک بیمار ہوس اقتدار، انہیں قطن کوئی پرواہ نہیں ہوتی. ملک قوم جہنم میں جائے اور ہر بندہ اپنی حدود سے تجاوز کرتا ہے. جو فٹ پاتھ پہ بیٹھا ہے چھابڑی لگا کے، وہ بھی پیدل چلنے والے کے رستے پہ ڈاکہ ڈال رہا ہے، اسے پتہ ہی نہیں. تو یہ جو ہے لیکن حسن نثار صاحب، وہ پیدل چلنے والے کا بس چلے سر تو وہ بھی وہیں پہ لگا لے گا نا اپنا اسپاٹ. مطلب یہ جو آپ ایک ایتھکس کا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں سر، وہ جو طاقت میں ہے، جو طاقت میں نہیں ہے، وہ بھی یہی کریں گے نا اگر طاقت میں آ گئے. سر وی ڈونٹ ہیو اے نیریٹو، وی ڈونٹ ہیو اے ڈسپلن، وی ڈونٹ ہیو اے لائن ٹو فالو. مطلب اگر آج آپ کے پاس گاڑی ہے میرے پاس نہیں ہے، تو جس دن میرے پاس آ جائے گی میں بھی اسی طرح بہیو کروں گا. جی بالکل درست کہہ رہے ہیں آپ، آئی ایگری ود یو. اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے؟ ٹاپ، جنہوں نے جان کے، دیکھیں آپ بچے کو کسی جنگل میں چھوڑ دیں، وہ جیسے ٹارزن تھا، اس کو اگر کوئی بندریا پالے گی تو ظاہر ہے اس کو تو کوئی زبان نہیں آئے گی، وہ ننگا پھر رہا ہوگا. ٹارزن ہوگا نا زیادہ فزیکلی، شاید وہ زیادہ فٹ ہو. تو اگر آپ نے اپنے عوام کو، میں بچے کی میں نے پہلے بھی آپ کو مثال دی تھی، ان کو جان بوجھ کے جاہل، گمراہ، ان پڑھ رکھا گیا ہے. یہ میں آپ کو بتاؤں، چونکہ یہ جن کے پیچھے نعرے لگاتے ہیں نا کہ فلانا آوے، دیکھو دیکھو کون آیا تو میں بال کھڑاواں بی بی دے. یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی زندگی میں جب یہ بلاول اور یہ بچے پیدا ہوئے تو یہ لاہور میں، مجھے باقی نہیں پتا، یہاں میں نے ایک دفعہ سنا تو بی بی آئیں تو یہ اس طرح کے نعرے یہ لگا رہے تھے. اب یہ اگر اتنے ڈسٹارٹیڈ نہ ہوں، اتنا مست شدہ دماغ نہ ہوں، ایموشنلی اتنے برباد اور ابتر حالت میں نہ ہوں، ان کو ایجوکیٹ کیا کر دیا گیا ہو، ان کو تھوڑا ریفائن تھوڑے ہو جائیں، تو کوئی شریف آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے؟ یہ اتنے ڈھیٹ بے شرم بے غیرت ہیں. 1,00,000 کے قریب ہورڈنگ ہوگا شہر میں. نثار صاحب معذرت آپ کی بات کاٹ رہا ہوں سر، میرے شو یہ والی ایپیسوڈ ختم کرنے میں میرے پاس 2 منٹ ہیں. ہم 2 پارٹ شو کر رہے ہیں آج ود یور ہیلپ. سر آپ نے جو یہ آخری بات کہی، یہ آپ سارے نعرے بتا رہے ہیں سر، یہ تو چلیں بے نظیر بھٹو صاحبہ اب گزر گئیں اور نواز شریف صاحب کے عروج کا زمانہ بھی گزر گیا، لیکن سر شاہ محمود قریشی صاحب، ان کو لوگ ہاتھ لگا کے اپنے ہاتھ کو چوم رہے ہیں. مطلب 750 سال پرانی گدی، یہ سب تو پھر پلیز ایکسپلین. یہ تو آپ بہت بڑے لوگوں کی، بہت بڑے سیاستدانوں کی بات کر رہے ہیں. بھائی اسی لیے تو جاہل رکھا گیا ان کو، نہ اسی لیے تو جاہل رکھا گیا ہے، ورنہ وہ ان کے ہاتھ کاٹ نہ لیں. اگر وہ ایجوکیٹ ہو جائے اور پتہ لگے کہ اصل وارداتیہ کون ہے، پھر وہ ان کے ہاتھ چومیں گے نہیں، وہ ان کے ہاتھ توڑ دیں گے. اسی لیے تو ان حالوں کو رکھا گیا ہے. صحیح. حسن نثار صاحب، ہم یہاں پہ اپنا پہلا والا شو کنکلوڈ کرتے ہیں. میں نے تاریخ پاکستان پہ ایک 2 پارٹ شو سیریز کرنے کی کوشش کی تھی. اگر میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں
تو میں نے پہلے یہ سوچا تھا کہ میں حسن نثار صاحب سے ایک پارٹ میں ایک تھوڑا لیفٹ لیننگ یا ایک لبرل یا ایک غیر تنگ نظریہ لے لوں، لیکن پھر جب میں نے دوسرا آپشن دیکھا تو وہ اس نے مجھے تھوڑا سا گھبراہٹ ہو گئی، لہٰذا میں نے سوچا تھا کہ میں حسن نثار صاحب کے ساتھ ایک 2 پارٹ شو کروں گا.